اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر ان اولیاء الا المتقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب پڑھو بھائی کسی بھی آواز کا نہیں سنیں گے. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. ولا علیکم السلام یا یار کو آواز سے بولتے میرا. حضرات علماء کرام مشائخ اعظام بارسان تحرات صاحبان فکر و دانش اور اہل علم ہستیاں، سب سے پہلے تو دوستوں میں آپ کا اور اپنے بیٹیوں کا حضور قبلہ عالم کے پاک شہر میں استقبال کرتے ہوئے آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج قاری انعام اللہ صاحب کی وجہ سے ہمیں حضور قبلہ عالم خواجہ نور محمد بہاری کی پاک قدم بوسی کا اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی. دعا فرمائے خواجہ صاحب کا میرے حضرت صاحب کرنے والوں سے جو پیار ہے وہ دل دگنا رات چگنا بڑھتا ہی رہے. اور حضور قبلہ عالم خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے حضرت صاحب کے بیلیوں میں اسی طرح اپنا کرم کرتے رہے. حاضر محترم، لفظ ولی جو ہے ولی اس کے کئی معنی علماء کرام نے کیے، اہل لغت نے کیے، ڈکشنری میں موجود ہے، لیکن آج میں اس کا ایک چھوٹا سا معنی بیان کرتا ہوں کہ ولی اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو قریب ہو. سبحان اللہ. اور اس کی دلیل یا اس کا استدلال قرآن سے اس آیت سے ہے کہ النبی بالمؤمنین انفسہم، کہ نبی جو ہے ان مسلمانوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. بالانفسہم، اللہ نے اپنے لیے فرمایا کہ میں شان سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور حضور نے یہ فرمایا جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. شان کٹ جائے تو بندہ، اور اگر جان نکل جائے تو پھر کس کو چھوڑے اور کس کو پکڑے؟ کیا اللہ کو چھوڑ دیا رسول اللہ کو پکڑے، یا رسول اللہ کو نوز باللہ چھوڑ دے تو اللہ کو پکڑ دے؟ نہیں. خواجہ غلام فرید صاحب نے اس ایک چھوٹے سے مصرعے میں بات ہی ختم کر دی، اور انہوں نے فرمایا کہ جڑا کو ڈب چالے کافر تے مشرک ہے. اس کو بھی کہتے ہیں جو قریب تر ہو. کس کے قریب ہو؟ مصطفیٰ کریم کے. جو ولی جتنا زیادہ قریب ہے حضور کے، اس کا اتنا زیادہ مقام. حضرت صاحب بڑے ہم حضرت بیٹے کرم جن کی وجہ سے میں اور آپ کرما والے کہلاتے ہیں، وہ جمعے کی نماز پڑھ کے باہر آ رہے تھے تو حافظ نذیر صاحب کہتے ہیں میرے پاس سے گزرے جمعے کی نماز پڑھ کے، تو بے میرے خوشبو ہے ایسا کہہ لیا سے آخری شیر 6 شیر نے پڑھ لے یہ اسے حافظ نذیر کا زباستہ ہے. تو حافظ نذیر کہتا ہے کہ میرے پاس سے گزرے تو مجھے بڑی پیاری خوشبو ہے. تو میرے دل میں سوچا کہ آج حضرت صاحب کسی خوشبو والے سافل سے نہ آئے، بڑی خوشبو آ رہی ہے. تو حضرت صاحب آگے چلے گئے، حافظ پیچھے رہ گیا. تو پیچھے مڑ کے اس کو کہتے ہیں تسی کیوں نہیں کہنا دل سے سوچتے ہو؟ یہ تو خوشبو نبی پاک کی ہے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں. اور پھر ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب نے ایک واقعہ لکھا بھی اپنی کتاب میں اور اکثر بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں حج کے ایام تھے. بابا سرکار حج کر کے مدینہ شریف تشریف لا چکے تھے. تو ایک عربی نسل بزرگ تھے، ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے. انہوں نے حضور کی بارگاہ لیا، بیان کیا
کہ یا رسول اللہ میری کسی ایسے بندے کے ہاتھوں مدد کروائیں جو آپ کے بڑا قریب ہے. اب یہ وہ دعا کر رہے ہیں عربی اور نسل دونوں، پتہ نہیں اردن سے کہاں سے آئے تھے، شام سے. تو بابا صاحب چھتریوں کے سامنے بیٹھتے تھے. آپ بیٹھے ہوئے تو آپ نے حاجی اشرف کو کچھ پیسے دیے. کوئی بیچارہ فوت ہو گیا پچھلے دنوں سمندری میں، ان کا انتقال ہوا. ان سے فرمایا حاجی جی وہ فلاں پلر پہ فلاں شکل کا ایک بزرگ کھڑے ہیں، ان کو یہ پیسے دے کے آؤ. اب وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ پیسے پکڑ لیے تو میں جا رہا تھا رستے میں تو دیکھ رہا تھا یا اللہ یہ بابا اسقلال نے مجھے پیسے دیے ان بزرگوں کو، نہ وہ ان کو جانتے ہیں نہ یہ ان کو جانتے ہیں، یہ چکر کیا ہے؟ تو جب میں نے ان نسل بزرگوں کو پیسے دیے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں فلاں ملک سے ہوں، حج پہ آیا تھا، پیسے ختم ہو گئے، حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ جو آپ کا اس وقت قریب بزرگ ہے اس کے ہاتھوں میری مدد کروائی. اور یہ انہوں نے مجھے پیسے نہیں دیا، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، آپ کون؟ میں تو مصطفیٰ کریم کو جانتا ہوں. مصطفیٰ تجھے اور مجھے ہم سب کو جانتے ہیں. تو دوستو ولی وہ بھی ہے، وہی ہے جو اس بارگاہ میں قریب ہو، جس کو اس بارگاہ کی قرب حاصل نہ ہو وہ ولی، اس کا درجہ پھر اس حساب سے آپ خود ہی ڈیسائیڈ فرما لیں. اس لیے فرمایا کہ حبیب ہر وقت اپنے آپ کو جوڑے رکھے ان لوگوں سے جو دن رات اللہ اللہ کرتے. سورہ کاف کی بڑی پیاری آیت ہے، میری پسندیدہ. یہ حکم تو حضور کو ہے لیکن در پردہ یہ نبی پاک کی ساری امت کو حکم. اور پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی وقت انگیز آیت بھی ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے ہم گمراہ کر دیتے ہیں اسے کوئی ولی مرشد نہیں ملتا. اور اسی آیت کا ترجمہ خود کریں تو حضرت صاحب فرماتے تھے یا جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ولی مرشد نہیں ملتا. اور حضرت صاحب فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کو جس پہ بڑا پیار آئے اپنے بندوں میں سے اس کو اپنے کسی ولی کے پاس بھیج دیتے ہیں. دوستان گرامی، قاری انعام اللہ صاحب کا ہمیشہ ذکر اچھے الفاظ میں ہوتا رہے گا. بہت بہشتی روح تھے اور جنت کے راہی. مجھے بہت بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے کرما والا شریف کے عرس کی سٹیج کی رونق تھے یہ پورا خاندان نہیں. آپ کو پتہ 14 سال حافظ سلیم نے بابا سرکار کے آگے مصلی سنایا. حافظ سلیم صاحب نے تو جب تراویح ختم ہوتی تو بابا سرکار اپنے کمرے میں جاتے مسجد سے تو راستے میں حافظ صاحب کا بازو پکڑ کے کبھی کبھی گپ شپ لگاتے تو فرماتے ہیں حافظ جی آج تسی وہ فلانے آیت دے وچ واہ بھول نہیں گئے، آج تسی فلاں زیر زبر اوتے تھلے نہیں کر دیتی. تے حافظ جی نے وہ کہنا سرکار تسی تے حافظ ہے گئی نے تانوں کس طرح پتہ ہے کہ بابا سرکار نے فرمایا جی تو پڑھیا میرے تیرے ہر حرف تے نظر ہوندی نظر ہوندی. تو مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے شریف کے سٹیج کی 2 ہستیاں ہم سے جدا ہو گئی. ایک میرے بے بدل والد صاحب سید جمیل الرحمان شاہ صاحب بخاری میرے قبلہ و کعبہ، اور دوسرے ہمارے قاری انعام اللہ صاحب، اور ایک اور ہستی ہم سے جدا ہوئی ان کا نام تھا مولانا احمد الدین صاحب، وہ لال داڑھی والے، وہ ایک بڑے مجاہد آدمی تھے. ہر ایک نے جانا ہے. ایک روایت سنے بڑی پیاری، پھر بات ختم کرتا ہوں. دستار بندی بھی آپ نے کرنی ہے جناب محمد سمیع اللہ صاحب کی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری چونکہ چشتیوں کی بارگاہ ہے قبلہ عالم کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں، ان کے پیر و مرشد کا نام تھا خواجہ عثمان ہارونی. میں نے کل ڈاکٹر صاحب سے عرض کیا جی ان کے اوپر کوئی مجھے مواد بھیجے، انہوں نے بڑی پیاری اس میں سے ایک بات مجھے بھیجی. آپ فرماتے ہیں خواجہ عثمان ہارونی، اصل لفظ ہارونی ہے لیکن جب فارسی ایکسنٹ ہندوستان میں داخل ہوتا ہے تو وہ بدل جاتا ہے. جیسے فارس میں یہ مولانا کہتے ہیں مولانا،
تو جب ہندوستان میں یہ لفظ داخل ہوا تو مولانا کی بجائے مولانا بن گیا. اس طرح ہارمونی جب وہاں سے نکلا یہاں پہنچا تو ہارمونی بن گیا. خیر آپ نے ایک روایت نقل کی ایک حدیث پاک کی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس آپ کے حضور کے سگے یہ چچا کے بیٹے ہیں ان سے روایت بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب الست بربکم کہا کیا میں تمہارا رب ہوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. روحیں تو پیدا ہو چکی ہے دوستو, جسم ابھی بعد میں پیدا ہوئے, ابھی 100 سال جس نے اس دنیا میں آنا ہے اس کی روح بھی موجود ہے زیر عرش. تو اللہ نے ساری روح کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اب اس میں سے 3-4 قسموں کے لوگوں نے جواب دیا. پہلی قسم توجہ رکھیے گا, پہلی قسم کی روحوں نے اللہ کو سجدہ بھی کیا اور دل سے بھی بلا کہا کہ تو ہی ہمارا رب ہے اور زبان سے بھی بلا کہا. دوسری قسم کی روحوں نے زبان سے اللہ کو رب ماننا دل سے نہیں ماننا. اور تیسری قسم کی روحوں نے زبان سے تو رب نہیں ماننا دل سے رب ماننا. اور چوتھی قسم کی روحوں نے نہ زبان سے رب مانا نہ دل سے رب مانا. انہوں نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلی قسم کی ارواح ہے جنہوں نے سجدہ بھی کیا دل سے بھی اللہ مانا زبان سے بھی رب مانا, یہ نبیوں اور اولیاء کی روح ہے اور مومنین کی روح ہے. انشاءاللہ ہم آئے بھی اور جنت بھی پائیں گے. کون سن لے بڑے صاحب کا آپ بولتے تھے جب پوچھتے انسان کے قبر سے تیرا نام کون ہے تو شیطان اس وقت آ کے انسانی شکل میں اس صاحب قبر کو کہتا ہے میرا نام لے دو. یہ بڑے حضرت صاحب کا قول ہے, میرا نام لے دو. بے وسیلہ اس کے چکر میں آ جاتا ہے اور جو نسبت حضرت صاحب فرماتے تھے اس کا پیر کامل آ کے پھر اس کو رب کی پہچان کرواتا ہے. پیر کامل کی شان پتہ چلتی ہے. شیطان کو دیکھ کے کہہ دیں نعوذ باللہ یہ میرا رب ہے تو بات کدھر گئی. تو وہ فرماتے تھے پیر کامل اپنے اس مرید کو اللہ کی پہچان اور معرفت کرواتے ہیں. تو پہلے قسم کی روح انبیاء اولیاء صلحاء اور مومنین کی. دوسری قسم کی روح جنہوں نے زبان سے تو اس کو رب ماننا دل سے نہیں ماننا, وہ منافقین کی اور مرتدین کی روح ہے. اور تیسری قسم کی روح جنہوں نے زبان سے اس کو رب نہیں کہا دل سے رب کہا. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے جوان ہوئے تو کافر تھے, لیکن کسی اللہ والے کی نگاہ میں آ گئے تو سامنے ایمان ہو کے وہ قبر میں گئے. ان کا انجام بھی فلاح والا کامیابی والا. اور چوتھی اس سے اللہ آپ کو بھی بچائے اور مجھے بھی بچائے کہ جنہوں نے نہ زبان سے اس کو رب مانا نہ دل سے اس کو رب مانا, وہ کیا مطلب وہ آئے بھی کافر اور قبر میں گئے بھی کافر. دعا کریں دوستوں میرا اور آپ کا انجام وہ پہلے والے کیٹیگری میں درجہ بندی میں ہو. علماء کی محفل ہے, آپ کا ایک قول پہ سن لیں کہ آپ نے فرمایا خواجہ عثمان حرمی بڑی معرفت کی باتیں کی, بہت بڑے وہ عالم دین اور بہت بڑے اپنے وقت کے بہت بڑے باللہ اور اللہ میں سے تھے. فرمایا ہر بندے کے اندر ایمان موجود ہے, میرے اندر بھی ڈاکٹر صاحب کے اندر آپ صاحب کے اندر, لیکن وہ ایمان ننگا ہے برہنہ. تو پھر اس کو کچرا کس پہ ہے؟ تو اس کا لباس پرہیزگاری ہے. خواجہ صاحب نے فرمایا خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد نے ہر انسان ہر مومن انسان نہیں ہر مومن کا ایمان برہنہ ہے ننگا ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان شاؤنڈنگ آ جائے اس کو پردہ پوشی ہو جائے تو وہ تقوی اختیار کرے. ایمان کا لباس تقوی ہے اور اس کا سہارا فقر ہے.
اور اس کی دوائیں میڈیسن وہ علم ہے. جس نے علم میں حاصل نہیں کیا بظاہری قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، تفسیر کا، علم لدنی، علم معرفت، علم ظاہر، علم باطن، وہ بھی دنگا ہی ہے دوستان کرام. قاری صاحب، میں امید یہاں کرتا ہوں اور خواہش کا اظہار کرتا ہوں کہ ان کے بیٹے اور ان کے پوتے ان کے نقش قدم پر چلیں. جس طرح وہ میلاد کے جلوسوں کی قیادت کیا کرتے تھے اور چشتیہ شریف کے علمی حلقوں میں ان کا مقام تھا، خدا کرے آگے اولاد بھی ان سے کام لے کر چلے. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے پوترے کو اتنی ہمت طاقت دے، اس کی داڑھی پوری ہو تو وہ پھر ہمارے پاس آ کے اسٹیج سیکٹری اپنے دادے اور پردادے کی طرح وہ بھی کیا کرے. اور سب علماء کرام یہاں پہ تشریف فرما ہے. مولوی مہر الدین صاحب، ان کا آج تک فیض جاری ہے کہ میرے دائیں اور بائیں ان کے تلامذہ میں سے لوگ بیٹھے ہوئے. اور پھر یہ چشتیہ شریف کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ دیوبند کے بڑے عالم مولوی بشیر صاحب، وہ حضرت صاحب بڑوں سے حضور کے علم غیب میں مناظرہ کرنے گئے تو گئے تو تھے بے ایمان بن کے واپس آئے ایمانداروں. یہ وہ ہے جنہوں نے زبان سے تو کہا، زبان سے نہیں کہا، دل سے اس کو الحمدللہ. تو یہ بہت بڑا ایک علمی روحانی مرکز بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب دوستوں کو، علماء کو سلامت رکھے اور آپ کو ہمارے ساتھ اور ہم کو، ہمیں آپ کے ساتھ وہ جو ہے وہ بستا رکھے. آخر میں 8-9 اپریل کے عرس کی اعلان بھی سن لیں. یہ وہ خطہ ہے جہاں سے ہمیں ہمیشہ محبتیں ملی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ملتی رہیں گی. سب حضرات 8-9 اپریل کا عرس جو ہے وہ بڑا تجھ کو احتشام سے انشاءاللہ تعالیٰ بنایا جا رہا ہے. سب نے شرکت کرنی ہے. آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج ہمارے فوی صاحب بھی تشریف لائے، میاں علی احمد صاحب بھی تشریف لائے، ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. پہلی دفعہ ہماری تشریف افضل کی بنے، اللہ کے ان کے معاملات میں بھی برکت دے اور ہم سب کا تشریف فرمائے.